مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم تشریف الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیزان محترم، جس دن حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس دن کو اسپیشل سمجھنا اور اسپیشل طریقے سے اسے سیلیبریٹ کرنا، اس دن کو خصوصی پروٹوکول دینا، اس دن کا احترام اور اکرام کرنا، اس دن کی تعظیم و تکریم کرنا، شریعت مطہرہ کے مطابق یہ عمل کیسا ہے، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے لیے میں ایک روایت جو کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، اسے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ روایت کرتے ہیں، لما قدم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المدینہ، کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، جب آپ کی آمد ہو گئی مدینہ منورہ میں، وجد الیہود یصومون عاشوراء، تو آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ مدینہ منورہ میں بسنے والے جو یہودی تھے وہ عاشوراء کا 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے۔ فسئلوا عن ذلک، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ اس دن کا عاشوراء کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، 10ویں محرم الحرام کا جو روزہ آپ رکھتے ہیں اس روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے، وجہ بتائیں۔ فقالوا، تو انہوں نے عرض کیا، هذا اليوم الذي اظفر الله فيه موسى وبني اسرائیل على فرعون، انہوں نے یہ عرض کیا کہ یہ وہ مبارک دن ہے، عاشوراء کا دن وہ مبارک دن ہے، 10ویں محرم الحرام کا دن وہ مبارک دن ہے کہ اسی دن اللہ جل مجدہ الکریم نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو اس نے غلبہ عطا فرمایا تھا فرعون پر، اس نے فتح و نصرت عطا فرمائی تھی فرعون پر اور اس کی قوم پر، اس کی فوج پر۔ وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ، تو ہم اس دن کا احترام کرتے ہوئے اور اس دن کی تعظیم و تکریم بجا لاتے ہوئے، اس دن کو اسپیشل سمجھتے ہوئے، اور اللہ جل مجدہ الکریم نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح یابی عطا فرمائی تھی، نصرت اور غلبہ جو اس نے عطا فرمایا تھا، تو اللہ کے بارگاہ میں اس کی نیاز مندی اور شکرانے کے طور پر ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہودیوں نے اپنے اس عمل کی جو وجہ بتائی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا تھا، فتح عطا فرمائی تھی، اور ان کو جو اللہ رب العزت کی جانب سے یہ فتح یابی اور نصرت اور غلبہ ملا تھا، اس کی خوشی میں اور شکرانے کے طور پر اس دن کی ہم تعظیم بھی کرتے ہیں، اس دن کا احترام بھی کرتے ہیں، اکرام بھی کرتے ہیں، اور اس دن کو اسپیشل سمجھتے ہوئے ہم روزہ رکھ کر کے اس دن کو مناتے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور اس طرح سے اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کی یاد کو ہم باقی رکھے ہوئے ہیں۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کی باتیں سن لی کہ یہ اس دن کی تعظیم و تکریم اور اس دن کا احترام اور اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام اس وجہ سے کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن فتح یابی، غلبہ اور نصرت عطا فرمائی تھی فرعون اور اس کی فوج پر، اس کے لشکر پر۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ بہت سے مقامات پر انہی یہود اور نصارہ کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں، ان کے طریقے سے بچنے کا حکم دیتے ہیں اور ان کے طریقوں کو چھوڑنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ایسا نہیں فرمایا، بلکہ بجائے ان کی مخالفت کا حکم دینے کے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس روزہ رکھنے والے عمل میں ان کی موافقت کا حکم ارشاد فرمایا، اور حضور پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، نحن اولا بموسیٰ منکم، کہ موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہم لوگ ہیں، تم ان کو ملنے والی فتح اور ملنے والی نصرت اور ملنے والی اس کامیابی کی جو خوشی مناتے ہو، جشن مناتے ہو، اس دن اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں روزہ رکھ کر کے جو نیاز مندی اور شکر مندی کا نذرانہ پیش کرتے ہو، اس روزے کی عبادت کے ذریعے
تو اس میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ حقدار، تم سے زیادہ حقدار اے یہودیوں ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ثم امر بصومہ، آپ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عاشورہ کا 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرما دیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی یہ یہود مناتے ہیں، ان سے زیادہ اس دن کی خوشی منانے اور اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی اور شکر مندی کا نذرانہ پیش کرنے کے حقدار ہم ہیں۔ ہمیں زیادہ اس دن کی ان سے بڑھ کر کے تعظیم و تکریم کرنا چاہیے، ان سے بڑھ کر اس دن کا احترام کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دن چونکہ یہ فضل فرمایا، انعام فرمایا، احسان فرمایا، کرم فرمایا، اور اپنی رحمت یوں فرمائی کہ فرعون جیسے بدبخت ظالم دشمن سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو نجات عطا فرمائی، اور مزید کرم بالائے کرم یہ فرمایا کہ فرعون کے لشکر پر انہیں فتح اور غلبہ عطا فرمایا۔ تو اللہ کی اس نعمت کا اور اس احسان کا ہم بھی شکر ادا کریں گے، اور ان سے بڑھ کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی اور شکر مندی کا نذرانہ پیش کریں گے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کوئی نعمت فرمائے، جس دن اللہ تعالیٰ کوئی احسان فرمائے، اور جس دن اللہ کا کوئی فضل ملے، اللہ کی کوئی رحمت ملے، اس دن کو یاد بھی رکھنا چاہیے، اس دن کی تعظیم و تکریم بھی کرنا چاہیے، اور اس دن کو اسپیشل سمجھنا چاہیے، اسپیشل پروٹوکول دینا چاہیے اس دن کو، اور اس دن کا خصوصی اہتمام کے ساتھ، انتظام و انصرام کے ساتھ اور تعظیم و تکریم کے ساتھ اس دن کو منانا چاہیے، اس دن کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی اور شکر مندی کے جتنے بھی نذرانے پیش کیے جا سکتے ہیں اتنے نذرانے پیش کرنے چاہیے۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے آقائے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو کہ امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اور تمام انبیاء و مرسلین سے بڑا مقام اور مرتبہ ہمارے آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، سب سے بزرگ اور برتر و بالا ہیں، تو بڑے ہونے کے باوجود اور بزرگ و برتر ہونے کے باوجود، افضل و اعلیٰ ہونے کے باوجود، آپ نے اپنے سے چھوٹے اور اپنے سے کم مرتبے والے کا دن منایا ہے، اور اس دن کو آپ نے سیلیبریٹ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جس دن فتح یابی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، جس دن غلبہ عطا فرمایا، جس دن ان کی نصرت اللہ رب العزت نے فرمائی، اس دن کو ہمارے آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اسپیشل دن سمجھتے ہوئے اس دن کی تعظیم اور تکریم بھی کی ہے، اس دن کا احترام کرنا بھی سکھلایا ہے، اور خود کیا ہے آپ نے اس دن کا اہتمام، اور روزہ رکھ کر کے اللہ کی اس عبادت کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی اور شکر مندی کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب بڑے ہونے کے باوجود، بزرگ و بالا ہونے کے باوجود اور افضل و اعلیٰ ہونے کے باوجود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سے کم مرتبے والے کا دن منایا ہے، اس دن کا اہتمام کیا ہے، اور اس دن کو اسپیشل سمجھا ہے، اور اس دن کی تعظیم و تکریم کرنے کی آپ نے اجازت مرحمت فرمائی ہے اپنے عمل کے ذریعے سے۔ اگر اس دن کی تعظیم اور تکریم کرنا درست عمل نہ ہوتا تو آپ اس چیز کو جب یہودیوں نے بیان کیا تھا تو آپ اس کی تردید فرما دیتے۔ تردید نہ فرمانا ہی دراصل اس کی تعظیم اور تکریم کو باقی رکھنا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل بتلا رہا ہے کہ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بلند مقام اور مرتبے پر ہونے کے باوجود اپنے سے کم مرتبے والے کا دن آپ مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، اسے اسپیشل سمجھتے ہیں اور اس دن کی تعظیم و تکریم فرماتے ہیں، تو ہم تو آپ کے امتی ہیں، آپ کے خادم ہیں، آپ کے نوکر ہیں اور آپ کے غلام ہیں، تو ہمیں تو بدرجہ اولا اپنے آقائے کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمد کے دن کو اسپیشل سمجھنا بھی چاہیے، اور اس دن کی تعظیم اور تکریم بھی کرنی چاہیے، اور اس دن کو اہتمام کے ساتھ سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ ان کا مسئلہ ہے،
لیکن ہمیں اللہ جل مجدہ الکریم کی توفیق اور اس کے فضل سے یہ بات چونکہ سمجھ میں آتی ہے، تو ہم چونکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا سب سے بڑا تحفہ، انعام، عطیہ اور اپنے لیے اللہ کا سب سے بڑا احسان سمجھتے ہیں، اس لیے اس دن کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے ہم نے یہ سیکھا ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ جس دن حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اس دن کو ہم اسپیشل سمجھتے ہوئے اگر سیلیبریٹ کرنا چاہیں، اس دن کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیاز مندی اور شکر مندی کا نذرانہ پیش کرنا چاہیں تو کس طرح سے کریں، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو طریقہ یہ جان لیں کہ یہ عمل چونکہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اس لیے اس کا کوئی طریقہ مخصوص نہیں ہے۔ اگر یہ عمل فرض یا واجب ہوتا تو اس کا طریقہ بھی مخصوص ہوتا، لیکن چونکہ یہ عمل فرض یا واجب نہیں ہے تو اب یہاں ہر وہ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے، ہر وہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ جو عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت اور محبوبیت کا مقام دلاتا ہو۔ جیسے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو ملنے والی فتح و نصرت کی خوشی میں اور شکرانے کے طور پر آپ نے روزہ رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں شکر مندی اور نیاز مندی کا نذرانہ بھی پیش کیا ہے، اور اس دن کا اس طرح سے احترام کیا ہے، اس دن کی تعظیم و تکریم فرمائی ہے آپ نے۔ تو اگر ہم چاہیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام غلام جس کا جی چاہے وہ اس دن روزہ رکھ کر کے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی خوشی منائے اور اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھ کر کے شکر مندی اور نیاز مندی کا نذرانہ پیش کرے، اور جس کا جی چاہے تو شکرانے کی نمازیں پڑھ کر کے سجدوں کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی اور شکر مندی کا نذرانہ پیش کرے، جس کا جی چاہے صدقہ و خیرات کر کے غربا، فقراء، یتامہ اور مساکین کے درمیان، ضرورت مندوں کے درمیان خیرات کر کے، صدقات کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور کی آمد کی خوشی اس طرح سے منائے۔ جس کا جی چاہے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھ کر اور درود و سلام کی محافل کا اہتمام کر کے، انعقاد کر کے، اس طرح سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی اور شکر مندی کا نذرانہ پیش کرے۔ جس کا جی چاہے قرآن مجید کی تلاوت کر کے، قرآن خوانی کی محافل سجا کر کے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی خوشی منائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیاز مندی اور شکر مندی کا نذرانہ پیش کرے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہو سکتے ہیں، ہر اس عمل کو کر کے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد اور آپ کی تشریف آوری کی خوشی منائی جا سکتی ہے، اور اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں نیاز مندی اور شکر مندی کا نذرانہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، درود پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، اور صدقہ و خیرات کرنا بھی عبادت ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر دینا بھی عبادت ہے۔ تو ہر وہ عمل جو کہ عبادت ہے، اچھا عمل ہے، نیک عمل ہے، ہر اس نیک اور اچھے عمل کے ذریعے سے، مقبول اور محبوب عمل کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندی اور شکر مندی کا نذرانہ پیش کریں اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی خوشی اس طرح سے منائیں اور سیلیبریٹ کریں۔ جس دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے بدبخت، ظالم اور جابر بادشاہ اور اس کی فوج سے نجات عطا فرمایا، جس دن اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ احسان فرمایا اور انہیں نصرت اور فتح یابی کی دولت سے سرفراز فرمایا، اس دن کو خود حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منایا ہے، اس دن کا اہتمام فرمایا ہے، اس دن کی تعظیم و تکریم فرمائی ہے، اور خصوصی پروٹوکول دیتے ہوئے اس دن کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے روزہ رکھا بھی ہے اور اپنے صحابہ اکرام کو روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ تو جس دن فرعون سے نجات ملتی ہے، جس دن فرعون کے ظالم اور جابر لشکر سے نجات ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ نجات عطا فرماتا ہے، جب اس دن کو منایا جا سکتا ہے، سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے، تو اس دن
کہ جس دن پوری انسانیت کو کفر اور شرک سے بچانے والا رسول تشریف لایا ہو، اللہ کی معصیت سے نجات دلانے والا رسول تشریف لایا ہو، اور جس دن شیطان جو کہ عدو مبین ہے اس کے ہر حملے سے بچانے والا اور اپنی امت کو محفوظ رکھنے والا رسول تشریف لایا ہو، اس دن کو ہم کیسے نہ منائیں اور اس دن کو ہم کیسے بھول جائیں کہ ہمارے لیے سب سے عظیم ترین تاریخ انسانی میں وہ دن ہے کہ جس دن حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کی تشریف آوری کے بعد ہی یہ چیز ممکن ہو پائی کہ دنیا کی زندگی میں حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچایا ہے اور بچانے کی نشاندہی کی ہے، اور آخرت کی زندگی میں اللہ کے عذاب سے حضور پاک علیہ السلام نے پوری انسانیت کو بچایا ہے۔ جو لوگ بچنا چاہیں آپ کی دعوت کو قبول کر کے، تو حضور پاک علیہ السلام کی آمد کے دن کو کیسے بھول جائیں کہ جو یہاں اس دنیا کی زندگی میں ہماری عزت جن کے دم قدم سے ہے اور جن کے قدموں سے وابستگی کے بعد ہم نے دنیا میں بھی عزت پائی ہے، اور آخرت میں جن کی شفاعت کی بدولت ہمیں جنت ملنی ہے، یعنی اگر ہم اللہ کی معرفت اور پہچان ہمیں ملی ہے تو حضور پاک علیہ السلام کے صدقے میں ملی ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام جو کہ ہر معاملے میں ہر خیر تک پہنچنے کے لیے واسطہ ہیں، ہم امتیوں کے لیے وسیلہ ہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے، قرآن تک رسائی کے لیے، جنت تک پہنچنے کے لیے، ہر کامیابی اور ہر سربلندی تک پہنچنے کے لیے جو ذات اقدس ایک وسیلہ ہے اور واسطہ ہے ہمارے لیے، اس ذات اقدس کو اور ان کی آمد کے دن کو، ان کے احسان کو ہم کیسے فراموش کریں؟ ہم حضور پاک علیہ السلام کے احسانات کے سہارے اور احسانات کے صدقے سانسیں لے رہے ہیں، احسانات کے صدقے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، قرآن کو پہچانتے ہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشاندہی کی وجہ سے ہم شیطان سے بچتے ہیں، اس عدو مبین کے ہر فتنے، ہر حربے اور ہر وار سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام ہمیں شیطان سے بچاتے ہیں، اس کے فتنے سے بچاتے ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہر جگہ ناکام ہونے سے ہمیں بچاتی ہے، ہر جگہ خسارے کا سودا کرنے سے ہمیں بچاتی ہے۔ دنیا میں بھی حضور پاک علیہ السلام ہی کے دم قدم سے ہم شاد اور آباد ہیں، اور جو مرنے کے بعد جن کی تعلیمات پر چلنے کی وجہ سے ہمیں جنت ملے گی اور جن کی شفاعت کے نتیجے میں ہم جنت میں داخل ہوں گے، یعنی قدم قدم پر جس کے احسانات ہیں، ہم کیوں ان کی آمد کی خوشی نہ منائیں؟ ایک فتح، ایک غلبہ، ایک نصرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو، بنی اسرائیل کو، فرعون پر اور اس کے لشکر پر ملی ہے، تو اس کی یاد یہود مناتے ہیں روزہ رکھ کر کے، اور حضور پاک علیہ السلام نے اس کی تردید بھی نہیں فرمائی بلکہ آپ نے اس کی موافقت فرمائی۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی اس سنت کو اپناتے ہوئے کہ جب بھی اللہ کا فضل ملے، اللہ کا احسان ہو، اور اللہ تعالیٰ جس دن کوئی نعمت عطا فرمائے یا جس دن کسی بڑی مصیبت سے نجات عطا فرما دے، تو اس دن کو یاد رکھنا چاہیے، اس دن اللہ تعالیٰ کی اس نعمت اور اس فضل کو، اس احسان کو یاد رکھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کو جو عبادت مقبول ہے اور اس کی بارگاہ میں محبوب ہے، اس عبادت کے ذریعے سے اس کی بارگاہ میں نیاز مندی اور شکر مندی کا نذرانہ بھی پیش کرنا چاہیے۔ اسی لیے حضور پاک علیہ السلام کی آمد کی ہم خوشی مناتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نیاز مندی اور شکر مندی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام ہمارے لیے اللہ رب العزت کی سب سے عظیم ترین نعمت ہیں، کہ جس نعمت کی وجہ سے ہم شیطان کے فتنے، اس کے وار اور ہر حملے سے محفوظ ہیں، اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام نے قرآن کی شکل میں، اپنی تعلیمات کی شکل میں، اپنی مقدس شریعت کی شکل میں جو راہ تعلیم فرمائی ہے، جو راہ آپ نے دکھلائی ہے، اس راہ پر چل کر کے ہم شیطان سے بھی محفوظ رہتے ہیں، جہنم سے بھی محفوظ رہتے ہیں،
دنیا کی اور آخرت کی ہر ذلت، ہر ناکامی، ہر نامرادی سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو جس دن ہمارے لیے اللہ رب العزت نے اس نعمت کو اس دنیا میں بھیجا تو ہم اس دن کو سب سے عظیم دن سمجھتے ہیں، اس لیے ہم اس دن کو مناتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اس انعام کو عطا کرنے والے اس خالق اور اس مالک حقیقی رب کی بارگاہ میں نیاز مندی اور شکر مندی کا نذرانہ ہم اس دن پیش کرتے ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس دن کو ایام اللہ سمجھتے ہیں، اور اس دن کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، اور حضور کی آمد پر قربان جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی خوشی منانے کے ساتھ ساتھ آپ کی آمد کے مقصد کو سمجھنے اور اس مقصد کے تحت زندگی گزارنے اور اس عظیم مقصد اور مشن کی جانب دوسروں کو بلانے کی اور دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوایا عن الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔